اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوجوان دوستوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا موٹیویشنل زون میں ایک سیکھنے اور سکھانے کا پروسیس چل رہا ہے، تو اس سیکھنے اور سکھانے کے پروسیس میں آج ہم بات کریں گے دو ٹاپک پہ۔ ایک ہے ہمارا حقیقت پسندی اور دوسرا ہے ہوش مندی۔ اب حقیقت پسندی بیسیکلی کیا ہے، اس کو ہم کس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، اس کو کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن میں جانے سے پہلے یا اس کی گہرائی میں اترنے سے پہلے کہتے ہیں کہ اگر ایک جو تعلیم یا جو علم ہے جو انسان اپنی زندگی میں بچپن سے لے کے اپنی نوجوانی اور پھر بھی جس مڈل ایج میں وہ اس وقت ٹریول کر رہا ہے، جتنے بھی ہمارے نوجوان دوست ہیں، کوئی ٹین ایج میں ہیں، کوئی 30 ایئرز کے ہیں، کوئی 35، کوئی 40، کوئی 50، یعنی مختلف جو ہمارے نوجوان دوست اس وقت ہیں، ان کو اس حقیقت پسندی کا ادراک کروانے کے لیے، اس حقیقت پسندی میں جانے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے اس چیز پہ ان کو ایک فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارا جو حقیقت پسندی کا انداز ہے وہ کیسا ہے، اس کو ہم نے کس طریقے سے لے کے چلنا ہے۔ تو اس میں آج ہم حقیقت پسندی کے بارے میں کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ جب انسان جو اپنا ایک سفر اندھیرے سے اجالے کی طرف جب شروع کرتا ہے اور اس کا آغاز اجالے سے اندھیرے میں جا کے کر لیتا ہے، تو وہ جو سفر ہے وہ اس سفر کے دوران کی جو کیلکولیشن ہے وہ بیسیکلی وہ حقیقت ہے جس سے اس نے آشنا ہونا ہے۔ اس میں قدرت کی بے تحاشا مثالیں ہیں۔ اس میں اکثر شہر کی مکھیوں کی مثال کوٹ کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ان کا جو سفر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو شہر کی مکھی ہے وہ اندھیرے میں ٹریول نہیں کرتی، وہ اندھیرے میں اپنا سفر شروع کر دیتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آئندہ آنے والے چند لمحات یا چند اوقات کے بعد میں نے اجالے میں چلے جانا ہے، تو وہ اپنا سفر اندھیرے سے اجالے کی طرف شروع کرتی ہے اور سارا دن ہزاروں میل کی اڑان بھرتی ہیں، کبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ، کبھی دوسری جگہ سے کہیں، وہ مختلف پھولوں سے راس چوستی ہیں اور دوبارہ اجالے سے پھر اندھیرے کی طرف اپنا شروع کر دیتی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے اندھیرا بڑھتا جانا ہے، میں اپنی منزل پہ، اگر میں نے اپنا سفر ٹائم سے شروع نہ کیا تو میں اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکوں گی۔ تو یہ جو ایک اس میں آپ دیکھیں کہ قدرت نے کیسا خوبصورت سبق ہے ہم انسانوں کے لیے کہ جو شہر کی مکھی کا صبح اندھیرے میں جو سفر شروع ہو رہا ہے، وہ اس کے اجالے تک کا جو سفر ہے جس میں اس نے روشنی میں پہنچ کے اپنی مطلوبہ ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے، اگر ہم یہی چیز ہم انسان اس کے اوپر غور کریں تو آپ دیکھیں کہ جو ہمارے نوجوان دوست ہیں صبح صبح اٹھتے ہیں، صبح جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے وہ اس وقت اٹھتے ہیں، اٹھ کے مسجد میں جاتے ہیں اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور آپ یقین کریں، آپ کبھی ان سے ڈسکس کریں اور ان سے پوچھیں کہ ان کا جو اندھیرے سے شروع ہونے والا سفر جب اجالے کی طرف جانا شروع ہوا ہے تو وہ اس میں کیسا اپنے آپ کو فیل کر رہے ہیں۔ وہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان صبح صبح اٹھ کر اپنے مالک، اپنے خالق کے سامنے سربسجود ہے اور وہ اندھیرے سے اپنا اجالے کی طرف سفر شروع کر رہا ہے، وہ اس امید اور اس کرن کے ساتھ اس میں ٹریول کر رہا ہے کہ ڈیفینیٹلی یہ جو اندھیرا ابھی ہے وہ کچھ لمحات کے بعد اجالے میں کنورٹ ہو جانا ہے، اور یہ جو امید ہے وہ سارا دن پھر اس میں ٹریول کرتے ہوئے اپنا سارا دن جو بھی کسی بھی نوجوان کے روزمرہ جو کام ہوتے ہیں، جو بھی اس نے کہیں وہ جاب کر رہا ہے، کہیں پہ کوئی بھی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے، تو وہ اس ڈیوٹی کے اندر اس کا وہ اپنے سارے کام کو اس طریقے سے پھر سر انجام دیتا ہے جس طرح وہ چاہ رہا ہوتا ہے۔ اس کا جو امید کے ساتھ جس کرن کی وہ امید لے کے وہ ایک سفر کرتا ہے، وہ سفر جب اندھیرا چھانا شروع ہوتا ہے اور اس اندھیرے کے بعد دوبارہ اس کو پتہ ہے کہ میں اجالے میں اپنا کام ختم کر کے اپنے باقی سارے معاملات کو نپٹا کے اپنے گھر پہنچ جاؤں، تو یہ جو اس دورانیے کا ٹریول ہے یہ بیسیکلی اس کی حقیقت پسندی کو ظاہر کرتا ہے۔ جو بھی نوجوان اس چیز پہ کاربند ہوگا، آپ دیکھیں اگر کوئی نوجوان اس چیز کو اڈاپٹ کرے گا، وہ اپنا سفر اندھیرے سے اجالے کی طرف جب شروع کرے گا، وہ اپنی ٹائم کی اوقات ہی ایسے متعین کرے گا کہ اس نے اپنا سفر اندھیرے سے اجالے کی طرف شروع کرنا ہے اور صبح اپنے معاملات کو لے کے شام تک اپنے معاملات کو پورا سر انجام دے دینا ہے، اور شام کا جو ٹائم ہے وہ اس نے اپنی فیملی کے ساتھ گزارنا ہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اس حقیقت پسندی کے مناظر کو اس ساری ڈیوریشن میں نہ دیکھ سکے۔